السلام علیکم ناظرین، بلوچستان آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ مکسی۔ آج ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ملک کی جو سیاسی ٹمپریچر ہے کافی ہائی ہے، گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ ایک جانب پی ٹی آئی ہے اور دوسری جانب پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی پنجاب میں ضمنی انتخابات میں، 20 میں سے 15 نشستیں حاصل کی، 2 مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے اور 3 آزاد امیدوار اس میں کامیاب ہوئے۔ تو یقیناً اس تمام تر صورتحال معاملات کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پی ڈی ایم کو، جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو جاتا ہے کہ ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے اس ٹائم یقیناً فائدہ تحریک انصاف کو ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مزید اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صدیق ترین صاحب، ان سے بات کریں گے وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ صدیق ترین صاحب السلام علیکم، بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا بلوچستان آن لائن کو۔ تو ان تمام معاملات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا کامیابی حاصل کیا پنجاب میں، تو ان معاملات میں گزشتہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہوا جس میں جو مسلم لیگ نون کے تھے اس کے 10 جو سیٹیں تھے ان کو 10 ووٹ تھے وہ گنتی نہیں کیے گئے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ عبداللہ مکسی آپ کا اور آپ کا پوری ٹیم کا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے تھے 17 جولائی کو جب پنجاب میں ضمنی الیکشن تھا، جس طرح عوام نے پی ڈی ایم کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، ان کو جس طریقے سے جس طرح عوام نے ان کو مسترد کر دیا، جس طرح عوام نے ان کے اوپر عدم اعتماد کر کے ان کو شکست دی، تو اس کے اوپر عوام کو اب پتہ ہے، عوام سب کچھ سمجھ چکے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کھلایا جا رہا ہے۔ اس پنجاب کے صوبے کے ساتھ یہ کئی 3-4 مہینوں سے جس طرح ایک غیر قانونی وزیر اعلیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، جس طرح ہماری پورے پاکستان کا عوام اب سب سمجھ چکے ہیں، جس طرح پاکستان کے اوپر ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو مسلط کر دیا گیا، تو عوام نے بھی اس کا جواب 17 جولائی کو ان تمام پی ڈی ایم جماعتوں کو اور نیوٹرلز بھائی کو پاکستان تحریک انصاف کی 15 سے 16 نشستوں کے اوپر جیت کر اس کو جس طرح عوام نے ان کو دکھایا، تو اسی طرح انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم جیت کر کے دکھائیں گے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی جس طرح یہ غیر قانونی جو حمزہ ککڑی ہے جو اس طرح سی ایم بنا ہے پنجاب کا، اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 10 ووٹ انہوں نے مسترد کر دیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے قانون میں بھی یہی لکھا ہے، آئین بھی یہی کہہ رہے ہیں پاکستان کا کہ پارٹی کا جو سربراہ ہے جو غیر پارلیمانی شخص ہے وہ پارلیمان میں ہے نہیں، چودھری شجاعت حسین جو ہے، تو ان کا اختیار جو ہے وہ ایک محدود ہوتا ہے۔ تو جو پارلیمانی پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان میں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو جس طریقے سے ان کا پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا، انہوں نے چودھری پرویز الہی کو سی ایم پنجاب کے لیے انہوں نے امیدوار کے طور پر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو جس طریقے سے اس دن الیکشن تھا 23 کو، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے 188 ووٹ لے کر اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے 176 ووٹ لے کر، جس طرح ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دیا کہ مسلم کاب کے 10 ووٹ جو ہے وہ اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں، تو یہ نہ آئین میں لکھا ہے نہ قانون میں لکھا ہے، نہ ڈپٹی اسپیکر یہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے ان سے پہلے جب عدم اعتماد پیش ہوا پاکستان کی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے اوپر، تو اسی طرح اس وقت بھی انہوں نے ضمیر خریدا بکریوں کی طرح، اسی طرح انہوں نے منڈی لگائی، کروڑوں روپے کا ضمیر خریدا انہوں نے، ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا، اور ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت مسلط کر دیا گیا۔ تو ان سے پاکستان نہیں چل رہا ہے، ان سے اب عوام بھی بیزار ہو چکے ہیں۔ ان کا واحد حل ہے الیکشن کی طرف جانا۔ انشاءاللہ اگر الیکشن کی طرف ہم گئے تو پوری پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف جیت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ترین صاحب، مہنگائی کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی مہنگائی کافی زیادہ تھا، جی ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جیسے یہ حکومت آئی اس کے بعد تو اور ہی زیادہ معاملات بگڑنا شروع ہوئے۔ جی
تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی مہنگائی تھی، اب لازم بات ہے اس سے تھوڑی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ کافی مشکلات سے دوچار ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ صاحب حضرات کو سب پتہ ہے، ہم سے اچھی طریقے سے آپ سمجھ رہے ہو پاکستان کے حالات. جب ہمیں گورنمنٹ ملا، جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ ملا پاکستان میں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے جب منصب سنبھالا تو اس وقت آپ کو پتہ تھا خزانہ انہوں نے خالی کر دیا. پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ خسارے پہ جا رہا تھا، ملک کے اوپر قرضے تھے. تو اس کے دوران بھی ہم IMF کی طرف نہیں گئے، ہم اپنے ملک چلا رہے تھے. بدقسمتی سے جب کرونا وائرس آیا 2 سال میں پاکستان کے اوپر، ایک تو ہماری معاشی حالات جو تھا وہ پہلے سے بھی خراب تھا. تو پھر جب کرونا وائرس آیا اس میں پھر جس طریقے سے خان صاحب نے یہ 2 سال جس طریقے سے انہوں نے گزارا، کیونکہ یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا جب ہماری اوپر بٹھٹ گورنمنٹ کو مسلط کر دیا گیا، جس طریقے سے انہوں نے پیٹرول کو 100 روپے بڑھایا، جس طریقے سے انہوں نے گھی کو 300 روپے کلو بڑھایا، اسی طرح دال چاول اور لیاسس جس طرح مہنگائی انہوں نے بنایا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اس 2 سالوں میں، کرونا کے سالوں میں، جس وقت پورے دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آیا، آپ دیکھ رہے، آپ امریکہ کو دیکھ رہے، آپ دیکھ لے، آپ چین کو دیکھ لے، آپ روس کو دیکھ لے، آپ جاپان کو دیکھ لے، آپ ہماری ہمسائے جو ملک ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، یہاں وہ ادھر دیکھ لے، وہاں پہ بھی مہنگائی ہوئی. مگر پھر بھی ہم اپنے عوام کو ریلیف دے رہے تھے، سبسڈی دے رہے تھے مختلف طریقوں سے، جس طرح احساس پروگرام کے ذریعے ہم پی غریب خاندان کو ہم 14,000 روپے مہینہ ان کو ریلیف دے رہے تھے. اس کے بعد احساس جو راشن کارڈ تھے اس کارڈ سے ہم راشن پہ سبسڈی دے رہے تھے. اس کے بعد انصاف صحت کارڈ تھے جو ہم پورے پنجاب میں، KPK میں اور بلوچستان میں ہم مفت علاج کروا رہے تھے. تو اس وقت بھی پھر ہم نے جو اپنے عوام کے ساتھ جو گورنمنٹ سے ہو سکا، جو خان صاحب کے دل میں درد تھا اپنے عوام کے لیے، وہ کر رہے تھے. پھر جب یہ فٹڈ گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو 14,000 روپے تھے احساس پروگرام کے، جو ایک غریب بندے کا دال روٹی چل سکتا تھا، انہوں نے اس کو بند کر دیا. اس کے بعد جو ہماری لنگر خانے چل رہے تھے، ایک عام مزدور بندہ، ایک عام ٹیکسی ڈرائیور، ایک عام رکشہ ڈرائیور، ایک عام داڑھی والا جو داڑھی دار بندہ ہے جو دن کو نکلتا ہے، داڑھی لگاتا ہے، رات کو جا کے اپنے بچوں کے ساتھ پیٹ پالتا ہے، کھاتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے لنگر خانے بنائے پورے پاکستان میں. انہوں نے وہ لنگر خانے بھی بند کر دیا. تو اس کے بعد جس طرح سے پھر ہم نے انصاف صحت کارڈ بنایا، ایک غریب آدمی کے لیے 10 لاکھ روپے تک ہر پاکستانی کو انصاف صحت کارڈ سے فائدہ مل رہا تھا. تو ہم تو کوشش کر رہے تھے، ہم لگے ہوئے تھے اپنے عوام کو جس طریقے سے ہم ہینڈل کر رہے تھے عوام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے یہ جو PDM کا سربراہ ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، ہمارے وقت میں جب ہماری گورنمنٹ تھا پاکستان میں، اس وقت جب 3 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو یہ لوگ لانگ مارچ کرتے تھے، یہ لوگ یہاں پہ احتجاج مظاہرے کر رہے تھے. آج اگر 100 روپے بڑھا ہوا ہے تو یہ لوگ خاموش تماشی بند کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا واحد پارٹی ہے کہ وہ اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے سوچتی ہے. بالکل صحیح. ترین صاحب دوسری بات، یہ بھی شکایتیں آتی رہی ہیں آپ کی جماعت کی جانب سے کہ خان صاحب نے بلوچستان کی طرف زیادہ فوکس نہیں کیا اور توجہ نہیں دیا. اس ٹائم پارٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کہ نئے چہرے بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں یا ہی پرانے بالکل آپ نے بلوچستان کی بات کی. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ہم نے صرف بلوچ بلڈ کے لیے 600 ارب روپے کا پیکج دیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے جو آپ کا پچھلے امپورٹڈ گورنمنٹ میں جب بلوچستان کا بجٹ پیش ہوا تو وہ بجٹ سے بھی زیادہ پیسے صرف خان صاحب نے پیکج کے طور پہ صرف بلوچ بلڈ کے لیے دی. اسی طرح وہ پشتون بلڈ کے لیے انہوں نے اپنا جو رقم تھا وہ مختص کیا. تو بلوچستان کے حالات کو خان صاحب بخوبی سمجھ رہے ہیں اور ہم کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ بلوچستان میں جتنا 40-50 سال سے جو زیادتی ہوئی ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ، یہاں پہ جو سردار ہے، جو خان ہے، جو بڑے بڑے نواب ہے، وہ ہمارے اوپر مسلط ہے. اب بلوچستان کی نوجوان طبقہ جو ہے اب وہ سمجھ چکے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف واحد راستہ ہے بلوچستان کا مستقبل کے لیے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ دینا ہے. جس طرح KPK میں پورے
کہ بکے کے جو غیرتمند پشتون ہے وہ پاکستان کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی امید کے ساتھ انشاءاللہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہے اور غیرتمند پشتون بلوچ ہے وہ بھی اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے تقریباً 3-4 مہینے پہلے جو یہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا تو 7 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت گئے۔ اسی طرح انشاءاللہ اب جب کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے، اسی طرح انشاءاللہ پورے کوئٹہ کو ہم کلیپ سویپ کر کے دکھائیں گے۔ اور اس پی ڈی ایم جماعتوں کو، اس قوم پرست جماعتوں کو جب انہوں نے ہمیں 40 سال سے آپس میں لڑایا تو پشتون کے نام کے اوپر یا بلوچ کے نام کے اوپر یا منذبی جو نفرت انہوں نے پھیلائی بلوچستان میں، ہمیں انہوں نے لڑایا۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں، جو لیڈرشپ ہے، وہ ان کا مقابلہ کریں گے اور بلوچستان کو ان نوابوں اور سرداروں سے آزاد کر کے دکھائیں گے۔ اچھا، دوسری جانب ایک جب حکومت ختم کی گئی تو عمران خان کہتے رہے کہ امریکہ کی جانب سے انہیں ایک مراسلہ جو لیٹر موصول ہوا، اس حوالے سے اب تک کوئی بھی خاطر خواہ اس کا کوئی کمیٹی بنایا گیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ دیکھو مکسی صاحب، آپ کو پتہ ہے جب مراسلہ آیا پاکستان، مراسلہ آتا ہے آپ کا فارن جو منسٹری ہے وزیر خارجہ اس کے پاس آتے ہیں، یہ ایک خفیہ کوڈ ہوتا ہے، یہ پھر جو وزیر خارجہ ہے ان سے پھر یہ 3 جگہوں پہ جاتے ہیں، ایک وزیر اعظم ہاؤس جاتی ہے، ایک کافی صدر ہاؤس جاتی ہے، اور ایک جو ہے نا نیوٹرل کے پاس جاتا ہے۔ تو وہ جب مراسلہ آیا پاکستان میں تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہے شاید میلسی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، وزیر اعظم عمران خان اس وقت وہاں پہ خطاب کر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ بھئی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف ایک مضموم مہم کے تحت ایک چال چلایا جا رہا ہے، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف وہ ایک پروگرام بنا رہے اس کے ہٹانے کے لیے۔ تو اس وقت شاید آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ OIC کا اجلاس بھی ہو رہا تھا پاکستان میں، تو اس OIC کا اجلاس کے دوران جب ہم نے اناؤنسمنٹ کی OIC کا اجلاس کا، شاید آپ کو یاد ہے جو پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، یہ جو پرچی چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں OIC کا اجلاس، اور ہم نے OIC کا اجلاس کر کے دکھایا بھی۔ تو وہ جو امریکہ تھا، جو باہر سے ہمارے OIC کا اجلاس کے لیے جو ہمارے معزوز مہمان آئے ہوئے تھے، تو وہ ان کو بھی دکھا رہے تھے کہ بھائی جب تک آپ اپنے ملک تک نہیں پہنچیں گے اس سے پہلے ہم اس وزیر اعظم کو ہٹا دیں گے۔ تو وہی ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ضمیر بکتے گئے، یہاں پہ جو ہماری بڑے بڑے ذمہ وار بندے تھے وہ بکتے گئے۔ تو جب یہ آپ کا ذمہ وار لوگ بکتے جائیں گے، یا آپ کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ایک منڈی لگتی ہے پاکستان میں، کروڑوں روپے کا ضمیر خریدے جاتے ہیں، تو یہ ملک تو پھر آپ کو پتہ ہے کس طرف جائیں گے۔ تو اس وقت بھی خان صاحب نے اپنے ملک کے، اپنے عوام کے بارے میں ایک غیرت کا ثبوت دیا، ایک وطن پاکستانی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے امریکہ کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ آپ کو پتہ ہے جب خان صاحب نے روس کا دورہ کیا، اس وقت بدقسمتی سے اس وقت یوکرین کا ساتھ مسئلہ چل رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہم جاتے ہیں، ہم تعلقات بھی بنائیں گے، جب ہمارا دل کرے ہم اس کے ساتھ تعلقات بھی بنا دیں گے، جب ہمارا دل نہیں کرے ہم اس سے تعلقات ختم بھی کر سکتے ہیں۔ نہ ہم کسی کے غلام ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسا لیڈر دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی شکل میں کہ وہ نہ کسی کو غلامی کرتا ہے، نہ خود غلام بنتا ہے، نہ اپنے پاکستانی عوام کو کسی کے سامنے غلام بنا دیں گے۔ جس طریقے سے عمران خان نے روس کا دورہ کیا، روس سے ہمیں آج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ روڈ، پٹرول، گندم، جو ضروری ایشیا پاکستان کو مل رہا تھا 35 سے 40% سستا مل رہا تھا۔ تو وہی چیزیں جو ہے آج وہ ڈبل قیمت میں، بلکہ ڈبل قیمت میں نہیں، اسی چیزوں میں 100-200 روپے انہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ نے اضافہ کر دیا۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے عوام بھی اب جاگ چکے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر آپ کو پتہ ہے جو ہماری الیکٹرونک میڈیا ہے، اکثر چینل جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پیسے دے کر۔ اور میں آپ کو خاص بات بتاؤں، 2019 سے لے کر 2021 تک پاکستان میں امریکن سفیر نہیں تھا، ناظم الامور جو تھا وہ سفارت خانہ اور معاملات چلا رہے تھے۔ جب خان صاحب نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، خان صاحب نے کہا کہ بھئی ہم آج کے بعد کسی کی غلامی نہیں کریں گے، دوستی رکھیں گے سب کے ساتھ، مگر غلامی کسی کے نہیں کریں گے۔
تو جب یہ معاملات شروع ہوا تو انہوں نے ایک سفیر کو نامزد کر دیا پاکستان میں. وہ سفیر جو ہے وہ سفیر شام میں بھی رہ چکا ہے, عراق میں بھی رہ چکا ہے, فلسطین میں بھی رہ چکا ہے, افغانستان میں بھی رہ چکا ہے. تو انہوں نے پاکستان میں نامزد کر دیا. تو وہ سفیر جو تھا وہ جو پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ارکین تھے, MNAs تھے, MPAs تھے, شاید آپ نے دیکھا ہوں گے جو یہ ارشد شریف کا ایک پروگرام تھا ARY کے چینل کے اوپر, انہوں نے باقاعدہ ہر کسی کا جنہوں نے میٹنگ کی ہوئی تھی, جنہوں نے ملاقات کیا تھا, جتنے بھی MPAs تھے, MNAs تھے, یا جو یہ PDM پارٹیاں ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, بلاول بھٹو کے ساتھ, فضل الرحمان کے ساتھ, اسی طرح جو ہماری وحدت المسلمین جو ہے پنجاب میں ان کے ساتھ, اسی طرح جو سنی تحریک, یعنی ان سب کے ساتھ وہ مل کر جو انہوں نے ملاقاتیں کی, انہوں نے ایک پلان بنایا, ایک لابی بنایا, ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا. تو یہ ملک کی بدقسمتی ہے. مگر پھر جو پاکستانی عوام ہے انہوں نے جس رات کو خان صاحب نکل رہے تھے ایک ڈائری کے ساتھ, خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھ لو کہ کوئی رے تو نہیں کیا, مگر عوام نے ایک تو 17 جولائی کو, ایک اسی رات کو جس طریقے سے پاکستان کے غیور عوام اپنے عمران خان کے ساتھ, اپنے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ جس طرح نکلے پورے پاکستان میں, تو میں پوری پاکستان عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب ہم ایک ایماندار شخص کے ساتھ, ایک غیرت مند شخص کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی طرف جائیں گے. ان غلاموں نے, ان امریکہ کی PTU نے تو ہم کو غلام بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری ساری معاملات امریکہ سے ہینڈل ہو رہے ہیں. وہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ KPK میں جس طرح آج سے 2008 سے لے کر 2018 تک ڈرون حملے ہو رہے تھے, 400 ڈرون حملے ہوئے, وہاں پہ تقریباً لاکھوں لوگ مر گئے, وہاں پہ لاکھوں لوگ شہید ہوئے, اور آپ کو پتہ ہے 40 سے 50 لاکھ لوگ وہاں سے بے گھر ہو گئے. یہی شہباز شریف تھے. اور میں خاص کر کے جو پشتون ہمارے لیڈران ہے عوامی نیشنل پارٹی کا, جو اسم نیار ولی ہے, یا جو محمود خان اچکزئی ہے, یا جو مولانا فضل الرحمان ہے, ان کو یہ بات یاد نہیں ہے, ان کو یہ بات یاد نہیں ہے جب وہ لوگ ان کو بے گھر کر دیا, ان کو اپنے علاقوں سے بے دخل کر دیا گیا. تو اٹک کی فل کے اوپر یہی شہباز شریف وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ سارے دہشت گرد ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اس کے دور میں پیپلز پارٹی کے بھی دور میں بھی ڈرون حملے ہو رہے تھے, اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ڈرون حملے ہو رہے تھے. جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد آج تک نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے, نہ کوئی پھر دھماکہ ہوا ہے. پاکستان میں امن بھی قائم ہوا, اور پاکستان ترقی کی طرف بھی گامزن ہو رہا تھا. جس دن ہماری گورنمنٹ ختم ہوا, جس دن عمران خان کو ایک امپورٹڈ گورنمنٹ اور ایک باہر کی کنٹری کے ساتھ مل کر, اپنے بندے مل کر, ذمہ وار بندے مل کر, جو جس طرح انہوں نے خان صاحب کو ہٹایا, اس سے اگلی دن ہی واپس آپ کا ڈرون حملے شروع ہو گیا. اچھا ترین صاحب, ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ بلوچستان میں بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا, سیلاب کی صورت میں, بارشوں کی صورت میں, کافی لوگ بے گھر بھی ہوئے, کافی لوگوں کے مال مویشیاں بہہ گئے, لوگ بے گھر ہوئے. اپنی مدد آپ کے تحت لوگ اپنا سامان وغیرہ محفوظ مقامات پہ منتقل کر رہے تھے, اور ساتھ میں ہم نے گورنمنٹ بلوچستان کو بھی دیکھا. PDMA کی اتنی بساط گورنمنٹ بلوچستان خود بھی ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ ہمارے پاس اتنی وسائل اور اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم پورا بلوچستان کو دیکھ سکیں. NDMA کی جانب دیکھا گیا تو NDMA نے کچھ کمبل خوراک کچھ چیزیں دی ہیں. میاں شہباز شریف کا آنا تھا کوئٹہ اور وزٹ کرنا تھا, لیکن وہ سیاسی معاملات کی وجہ سے وہ وزٹ رہ گیا, اور بلوچستان کے لوگ آج بھی چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی حالات کھلے آسمان تلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس تمام تر معاملات میں آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ بالکل اصل مسئلہ تو یہی ہے, وزیر اعظم کو بالکل آنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک منتخب وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کی بھلائی کا سوچتا ہے, وہ اپنا عوام کے دکھ اور درد میں شریک ہوتا ہے. مگر یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک مسلط کر دیا گیا وزیر اعظم ہے, ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, تو وہ اپنے کرسی کو بچانے کے لیے لگا ہوا ہے. ان کو عوام کا فکر ہے ہی نہیں. اس کو اگر اس کو فکر ہوتا, جس طرح 17 جولائی کو پنجاب نے اسی طرح مسلم لیگ نون اور PDM کو مسلط کر دیا, تو اسی طرح میں بلوچستان کے غیور عوام
عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی نکلے. اس دفعہ جو نواب ہے, جو سردار ہے, جو ہمارے اوپر مسلط ایم پی ایز اور ایم این ایز ہے, آپ بھی ان کو مسترد کر دیں, ان کے اوپر عدم اعتماد کر دیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان کینڈیڈیٹ انشاءاللہ ہم کھڑے کر دیں گے آنے والے الیکشن میں, آپ ان کو ووٹ دیں. اور دوسری بات, آپ نیکی مکسی صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان میں یہاں پہ جو بارشی ہوئی, مختلف علاقوں میں پانی زیر آب آئے, اسی طرح میرے پشین کا دورہ بھی میں نے خود بھی کیا تھا. جس طرح یہ یہاں پہ حکومت ہے, یہاں پہ جو ایم پی ایز ہے, یہ 40 سال سے مسلط ہے یہاں پہ بلوچ بیلٹ میں بھی اور پختون بیلٹ میں بھی. مذہبی جو لوگ ہیں یا جو قوم پرست پارٹیاں ہیں, وہ صرف اپنے جیب کے لیے ہے, اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے کرپشن کے لیے وہ سوچتے ہیں. ان کے پاس عوام کا دکھ نہیں ہے, وہ عوام کا درد نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ایک ایم پی اے کا فنڈ جو ہے سالانہ وہ 34 کروڑ روپیہ ہے. اسی طرح اب کلابلا میں, پشین میں, کوئٹہ میں تقریباً, باقی تو میں نہیں حساب لگانا چاہتا ہوں, 2008 کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد ہر حلقے میں اربوں روپے فنڈ آیا. اسی کوئٹہ سے, اسی پشین سے, اسی خانوزے سے, اسی کلابلا سے اسلام آباد بن جاتا تھا. مگر یہ جتنے بھی پیسے تھے یہ ان کا کرپشن کے نظر ہو گئے, ان مذہب پرست جماعتوں کا اور قوم پرست جماعتوں کا. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کے اشارے پہ چل رہے, تو انہوں نے ان جو بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو زیادتی کی ہے, انشاءاللہ اس کا ازالہ پاکستان تحریک انصاف کریں گے. بہت شکریہ صدیق ترین صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بالکل جی, صدیق خان ترین صاحب تھے جن کا یہی کہنا تھا کہ جو مہنگائی ہے اس ٹائم عروج پر ہے, لوگ جو ہے نا افلاس بھوک کے شکار ہیں اور کافی مشکلات سے دوچار ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سے معاملات نہیں سنبھل رہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ جب پی ڈی ایم نے تحریک شروع کیا تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ پی ڈی ایم صرف الیکشن کمپین چلا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. بعد میں دیکھا کہ ایک شخص کو ہٹانے کی خاطر انہوں نے اسٹیپ لیے اور کافی محترک نظر آئے. تمام جو سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جو بڑی جماعتیں تھیں, اور اس کے ساتھ جو چھوٹی جو جماعتیں جو دیگر بھی تھیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی غیر سنجیدہ اور بیوقوفانہ فیصلہ کیا انہوں نے. اس صورتحال میں گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا اور عمران خان کی حکومت ختم کی انہوں نے. تو اس ٹائم جو صورتحال دیکھا جا رہا ہے کہ اب پی ڈی ایم کے بس میں نہیں ہے کہ معاملات کو سنبھال سکے. اس ٹائم جو معیشت ہے وہ حکومت وقت سے سنبھل نہیں رہا, اور کافی وہ خود بھی شش و پنچ میں ہیں کہ الیکشن کروائیں یا مزید اس حکومت کو چلائیں. تو اس حوالے سے اس ٹائم جو سفر کر رہی ہے پاکستان کا عوام ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ مشکلات سے دوچار ہے. ہم نے دیکھا کہ مہنگائی اپنے آخری حدوں کو چھو رہی ہے, عوام پریشان ہے, مشکلات اور فاقہ خوشی کرنے پر مجبور ہے. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈالر کا جو اڑان ہے وہ بھی ان کے بس کی بات نہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکیں. اپنے ہوسٹ عبداللہ مکسی کو نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.